اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشرة قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان، اس کا شکر ہے کہ اس نے عید الفطر کے بعد عیدگاہ میں ہمیں دوبارہ دوگانہ عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج کا یہ دن ایک یادگاری دن ہے جو ہمیں ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارمانوں سے مانگی ہوئی اولاد یعنی اپنے جگر گوشہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اشارہ ربانی پر قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ امت روز اول سے ہی اس عظیم یادگاری سنت کو کے اوپر عمل کرتی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر امت اس سنت پر عمل کر رہی ہے، اور تا قیام قیامت اس سنت پر عمل کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کا یہ دن اللہ کا انعام اور اس کا ایک عطیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سال میں 2 دن عید کا تہوار کا عطا فرمایا ہے، تو اس کو منانے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن عید کے دن ایک نماز کا اضافہ کر دیا گیا۔ ہمیں حکم ہے کہ ہمارے پاس جو اچھے سے اچھے لباس دستیاب ہیں، ہم انہیں پہن کر اللہ کی بڑائی کا بول بولتے ہوئے ہم عیدگاہ آئیں۔ ہمارے کپڑوں پر نگاہ نہ پڑے، ہمارے اندر عجب پیدا نہ ہو جائے، اس لیے بار بار اللہ کی بڑائی کا اظہار کرایا گیا کہ اپنی زبان سے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہے، اور سب سے بڑا اللہ ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ دوگانہ عید ادا کرنے کے لیے ہم عیدگاہ کے اندر آتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خوشی کے اظہار کرنے کے لیے ایک اور نماز کا اضافہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر، دوسری تہذیبوں کے اندر، دوسری اقوام میں تہوار منانے کا جو طریقہ ہے، لوگ اپنے تہوار اور جشن کو منانے میں آزاد ہو جاتے ہیں، اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس خوشی کے اظہار میں بسا اوقات ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ امن عامہ کے لیے بھی وہ خلل کا سبب واقع ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، یہ دنیا کے اندر امن اور انسانیت کی تعلیم کے لیے آیا ہے۔ اسلام یہ مشتق ہے سلم سے، سلم کے معنی آتے ہیں سلامتی اور امن کے، اس لیے اسلام دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اندر یہ بات بہت اہم ہے، جہاں عبادات کے بہت سارے طریقے بتائے گئے، وہیں پر اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، بلکہ کسی بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ حدیث کے اندر فرمایا گیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سچا مسلمان اور مسلمان کہے جانے کے لائق وہی مسلمان ہے جس کے ہاتھ کی اور زبان کی اظہار ثانیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان کی اظہار ثانی، گالی گلوچ، سب و شتم، طعن و تشنیع، لڑائی جھگڑا، غیبت، چغلی، بہتان، الغرض، اس زبان کے ذریعے سے جو بھی شکل اظہار ثانی کی ہے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، یعنی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اسی طریقے سے کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا مال ہو، کسی کا سامان ہو، کسی کی زمین ہو، ہڑپ نہ کرے، ناحق نہ دبائے، تو اپنا اعضاء و جوارح سے کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یہاں تو فرمایا گیا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جو دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائرے کو اور وسیع فرمایا اور آگے چل کر ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر، المؤمن من امن الناس بوائقہ، کہ مومن، سچا مومن اور مومن کامل وہی ہے جس کی شرارتوں سے، جس کی اذیتوں سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں۔ یہاں الناس کا لفظ لایا گیا۔ الناس کا اطلاق جہاں مسلمون پر ہوتا ہے وہیں غیر مسلمین پر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر وہ انسان ہے تو انسانی ہمدردی کے ناطے اور انسانیت کا یہ تقاضا ہے، بلکہ ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ پھر آگے چل کر ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، جس سے بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور مخاطب کو متوجہ کرنا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بات بہت اہم بات ہے، اس کو دھیان کے ساتھ سنو، اس پر عمل کرو۔ جب آپ نے 3 بار قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، تو صحابہ نے عرض کیا، من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟
کہ یہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی فتنہ پردازیوں سے محفوظ اور معمول نہ رہے۔ آپ غور کیجئے، پڑوس کے اندر رہنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر اپنے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو اپنی تکلیف سے بچایا جائے۔ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ ہمارے اسلاف نے ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کیا اور اس پر عمل کر کے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ اس نے اپنے مکان کو بیچنے کا ارادہ کیا اور اس کی قیمت اس نے 20,000 درہم بتائی۔ جو لوگ لینے کے لیے، خریدنے کے لیے آئے، انہوں نے مکان کو دیکھا، اس کے بعد کہا کہ 20,000 درہم تو اس مکان کی قیمت نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ 10,000 ہونا چاہیے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو، اس مکان کی قیمت 10,000 درہم ہونی چاہیے، لیکن ہمارے پڑوس کو بھی تو دیکھو کہ ہمارے مکان کے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ ہمارے مکان کے پڑوس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر امام صاحب کی اپنے پڑوسی کی عظمت کس بنیاد کے اوپر آئی؟ ان کے معاملات کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے حسن سلوک کی وجہ سے۔ جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خبر لگی کہ میرا یہودی پڑوسی اپنے مکان کو فروخت کر رہا ہے، اور اس حوالے سے فروخت کر رہا ہے کہ میرے پڑوس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رہتے ہیں، ان کا نام ثابت بن نعمان تھا، تو اس کے پاس گئے، 20,000 درہم نکال کر اپنے جیب سے اس کو پیش کیا کہ یہ تم اپنے پاس رکھ لو، تمہیں مکان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم میرا اتنا خیال کرتے ہو، میری اتنی رعایت کرتے ہو، اور تمہارے دل کے اندر میری اتنی عظمت اور اتنا احترام ہے، تو تم جب یہاں سے چلے جاؤ گے، مجھے پتہ نہیں کہ تمہارے بعد کیسا پڑوسی آئے گا، وہ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تم کر رہے ہو، اس سے تمہیں مکان فروخت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ارشاد فرمائی تھیں، ہمارے اسلاف نے عمل کر کے اس پر دکھلایا اور بتایا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں میرے بھائیو بزرگوں، ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں اس لیے نہیں عرض کی جا رہی ہیں کہ ہم سن کر ہم دوسرے کان سے اس کو نکال دیں۔ انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو عروج ہوا، ان کی عزت ہوئی، غیر اقواموں نے ان کا ادب و احترام کیا، اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے کچھ اوپر 70 درجے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اگر ہو اس کو ہٹا دیا جائے۔ ابھی تو یہ فرمایا گیا تھا کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ہماری کوئی بھی حرکت، ہمارا کوئی بھی عمل دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کسی کی حرکت کی وجہ سے، کسی کے عمل کی وجہ سے اگر ایک راہگیر کو، راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، دقت پیش آ رہی ہے، تو ہم اس تکلیف کا ازالہ کریں، اس تکلیف دہ چیز کو ہم ہٹائیں، راستے سے دور کریں۔ دیکھنے بظاہر معمولی عمل ہے یہ، لیکن انسانیت کے احترام اور انسانوں کو راحت پہنچانے کے جذبے سے اللہ کا حکم سمجھ کر جب اس کام کو کیا جاتا ہے، ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ایک شخص نے راستے میں
ایک درخت دیکھا، یا وہ کھوٹا تھا یا درخت تھا جس سے راستہ چلنے والوں کو دقت پیش آتی تھی، تو اس نے دل میں عزم کیا کہ میں اس رکاوٹ کو ضرور دور کروں گا، اور اس نے اس کھوٹے کو یا درخت کو اکھاڑ کر کے راستے کو ہموار کر دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے قدردانی کی اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ بظاہر یہ معمولی عمل ہے، لیکن جذبہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کر انسانیت کے احترام میں انسانوں کو بلکہ دوسرے مخلوق کو راحت پہنچانے کے جذبے سے اس نے ایک عمل کیا تھا، اللہ اسے قدر فرمائی اور جنت کا داخلہ طے فرما دیا۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کی مثال کو درخت سے اس کی مثال دی گئی اور تشبیہ دی گئی ہے۔ درخت کے اندر جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، برگ و بار ہوتے ہیں، پھل و پھول ہوا کرتے ہیں، اور ساری مخلوق اس سے نفع اٹھاتی ہے، اس سے راحت حاصل کرتی ہے۔ اگر پھلدار درخت ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو اپنے پھل کے ذریعے سے نفع پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی اس پر پتھر پھینکتا ہے، درخت اس کو بھی پھل دیتا ہے، اعتراض نہیں کرتا، پتھر کھاتا ہے، لیکن پتھر پھینکنے والوں کو بھی پھل دیتا ہے۔ مومن کی مثال اس درخت کے ساتھ دی گئی۔ اگر درخت پر پھل نہیں ہے، پتے ہیں، برگ و بار ہے، تو وہ سایہ کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ لوگ اس کے سائے میں آ کر راحت محسوس کرتے ہیں اور اطمینان کرتے ہیں، وہاں پر قیام کرتے ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی درخت کو تکلیف پہنچائے، اس کو پتھر پھینکے، اس کی شاخیں کاٹے، اس کے نیچے گندگی کر دے، درخت سایہ اس کو بھی دیتا ہے، اس کو بھی راحت پہنچاتا ہے۔ تو ایک مومن کی مثال، مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے عمل سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے اخلاق اور کردار سے دوسروں کو راحت محسوس ہو، دوسرے نفع محسوس کریں۔ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی، ایک فاحشہ عورت تھی، وہ جنگل سے چلی جا رہی تھی۔ راستے میں اس کو پیاس کا شدید تقاضا ہوا، کہیں آس پاس پانی نہیں تھا، چلتے چلتے کہیں کنواں نظر پڑا، تو اس نے کنویں کے اندر اتر کر کے پانی حاصل کر کے اپنی پیاس کو بجھایا۔ جب وہ نکل کر باہر آئی تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے مٹی کے اندر منہ مار رہا ہے، اس کی تری سے تسلی حاصل کر رہا ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا جو تکلیف پیاس کی مجھے تھی وہی اس کو بھی ہے۔ اس کو ترس آیا اور اس نے اپنے دوپٹے کو کنویں کے اندر ڈھیلا، اس کے اندر اپنا موزہ یعنی جوتی کو باندھا اور پانی کو نکال کر کے اوپر لے کر کے آئی، اور اس کے بعد اس کتے کو پانی پلایا۔ وہ جھوجھوئی لے کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا، زندگی اس کی کہاں گزری؟ بدکاریوں کے اندر گزری، کالے کرتوتوں کے اندر گزری، اور اس نے کس پر احسان کیا؟ اس مخلوق کے اوپر کہ اگر گھر کے اندر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن مخلوق تو اللہ ہی کی ہے، پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے۔ اس نے اس نسبت کی لاج رکھی کہ اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور اس نے ترس کھا کر اس کو پانی پلانے کا جو اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساری زندگی کی گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے مغفرت فرما دیا۔ اس کے برعکس ایک عورت کا قصہ کہ اس نے بلی کو اپنے گھر کے اندر باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو وقت پر کھانا دیتی تھی اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ کہیں سے اپنے پیٹ بھر لے، کہیں سے کھا پی لے۔ اس نے اس جانور کے اوپر ظلم کیا، یا تو نہ باندھتی، لیکن جب باندھا تھا وقت پر اسے کھانے پینے کا اہتمام کرتی، تو اس نے نہ تو وقت پر کھانا پینا اس کا اہتمام کیا اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑا کہ کہیں سے جا کے اپنا پیٹ بھر لے، اسی طرح بھوکی مر گئی۔ اس عمل کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا۔ تو اسلام یہ امن پسند مذہب ہے، یہ امن انسانیت کا پیغام لے کے دنیا کے اندر آیا ہے،
اور مسلمان دنیا کے اندر امن و انسانیت کا پیغام لے کر کے جاتے ہیں۔ آج مسلمان نے اس تعلیم کو فراموش کر دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا تھا اور اس کے مطابق ان کی زندگی گزر رہی تھی، تو اللہ نے اسلام کے اندر کشش رکھی ہے۔ اسلام کے اندر کشش ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ جب اسلامی اخلاق کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ اب غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان کرنے کے بعد 13 سال آپ کا ایسا گزرا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں، کوئی رات ایسی نہیں گزری۔ ہر مسلمان جو بھی اسلام لاتا تھا وہ غیروں کے ظلم کا نشانہ بنتا تھا، ظلم کو برداشت کرتے رہے لیکن کسی کا جواب نہیں دیا۔ ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہجرت کرنے کے بعد زیادہ نہیں چند سال گزرے تھے، 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، اور آپ جس بستی سے مظلومانہ طریقے پر آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، اب آپ فاتحہ شان سے داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ ایک وقت پر آپ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے سامنے وہ بڑے بڑے مجرم جنہوں نے پوری توانائیاں اور پوری طاقت اور پوری صلاحیت صرف کر دی تھی مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن جس دین کو اللہ نے برپا کیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھلایا، آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ جو سردار تھے، جو چودھری تھے، جو لیڈر اور قائد تھے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ کسی کو اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے۔ آپ پوچھتے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ آپ کو پورا اختیار حاصل ہے، آپ کو پورا اقتدار حاصل ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے تھے۔ زندگی بھر میں جو انہوں نے کیا تھا، ایک ایک چیز آپ کے سامنے تھی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج تم سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ تمہارے کالے کرتوتوں کو یاد دلا کر تمہیں شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے جب اس اخلاق کریمانہ کو پیش کیا تو مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم مکہ چھوڑ دیں گے لیکن ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، اگر اسلام مکہ کے اندر آ گیا تو ہم مکہ تو چھوڑ دیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے ایسے ایسے کو دل جو پتھر سے زیادہ سخت تھے اس کو نرم کر کے موم بنا دیا اور ان کے دل کے اندر ہدایت کو ڈال دیا۔ وہ سب جو آپ کے دشمن تھے آپ کے قدموں میں آ گئے، آپ کے دامنے عفو عافیت کے اندر آ گئے۔ یہ کیا چیز تھی میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق تھا جس کی آپ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آپ بعد کے زمانے میں دیکھیے ہندوستان کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں تھا، ان کے ساتھ مجمع نہیں تھا، ہندوستان میں تنہا تشریف لائے تھے، لیکن جہاں بھی سے گزر گئے اپنے اخلاق، اپنے کردار، حسن سلوک کی وجہ سے لوگ ان کے قدموں میں ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ ایک دو نہیں، کئی لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ وہ کیا چیز تھی؟ ان کے اخلاق و کردار تھے، ان کے معاملات تھے، ان کا حسن سلوک تھا۔ یہ اسلام دنیا کے اندر جو پھیلا ہے یہ تلوار کی طاقت سے نہیں پھیلا، یہ اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے۔ مسلمان دوسرے ملکوں کے اندر گئے، تجارت کو ذریعہ بنایا ہے اور ایسی صاف و شفاف تجارت کی ہے کہ مقامی لوگ بھی متاثر ہوئے اور ان کے معتقد ہو گئے اور اسلام کو انہوں نے اپنا لیا اور اختیار کر لیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہمارے اسلاف کے وہ کردار تھے، وہ اخلاق تھے، وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر ان کا عمل تھا سچا، جس کی وجہ سے ہمارے برادران وطن ان سے متاثر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔
مسلمان باہر سے نہیں آئے ہیں، مسلمان اسی ملک کی پیداوار ہیں۔ 5 نسل پہلے، 10 نسل پہلے، کچھ پہلے کچھ بعد میں، ہم مسلمانوں کے جو جد امجد، کوئی راجپوت تھا، کوئی جاٹ تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر ایک باپ کی 2 اولاد ہے، ایک اولاد مسلمان ہو گئی اور دوسرے اپنے مذہب کے اوپر ہے، اب ان کی نسل چلی، یہ دیہات کے اندر اور گاؤں کے اندر رہنے والے، ان کی نسل چلی، رشتہ داریاں وہی ہیں، لیکن ایک بھائی مسلمان اور دوسرے بھائی اپنے مذہب کے اوپر ہیں، نسلیں بڑھتی گئیں، لیکن ایک دوسرے کے آنا جانا برقرار رہا، ان کی خوشی غمی میں وہ شریک ہوتے، ان کی خوشی غمی میں یہ شریک ہوتے۔ آج بھی بعض دیہاتوں کے اندر ایسا ماحول ہے کہ ایک دوسرے کا ان کا آنا جانا ہے، اختلاف مذہب کے باوجود آپس کے محبتیں تھیں، آپس کے اندر ان کے اندر یگانگت تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، لیکن جب سے اس ملک کے اندر نفرت کی سیاست کو عروج دیا گیا، اس کو رواج دیا گیا اور اس کو عام کیا گیا، تو آج ان تعلقات کے اندر بھی کھٹاس پڑ گئی، ہے۔ اس لیے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ان تعلیمات کے اوپر جب تک ہم عمل کر کے دوسروں کے سامنے نمونہ پیش نہیں کریں گے، تب تک جو حالات ہیں ہم سے ہٹیں گے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہماری عبادات چاہے ہم کتنی اچھی سے اچھی عبادت کریں، غیروں کے سامنے نہیں آتی۔ غیروں کے سامنے ہمارے اخلاق آئیں گے، ہمارے معاملات آئیں گے، ہماری تجارت آئے گی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر صداقت ہو، امانت داری ہو، وعدوں کا پاس اور لحاظ ہو۔ کیوں؟ اسی کے ذریعے سے ایک اسلامی تجارت اور اسلامی تعلیمات دوسروں کے سامنے آتی ہے۔ حدیث سے فرمایا گیا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ تاجر جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کا حشر انبیاء کرام علیہ والسلام، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت جو بظاہر ایک دنیاوی عمل ہے، یہ تجارت دنیا کے سارے انسان کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی تجارت کے اندر صداقت ہو، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے۔ جب ان چیزوں کی رعایت کی جائے گی تو اس سے برکت بھی ہوگی، اس کے اثرات دوسروں کے اوپر بھی پڑیں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس شخص کے اندر 4 باتیں اور 4 چیزیں موجود ہوں، وہ پکا منافق ہوگا، وہ خالص منافق ہوگا۔ اور جس کے اندر اس میں سے کوئی ایک صفت، کوئی ایک بات پائی جائے تو اس کے اندر منافقت کی ایک شاخ ہوگی، ایک حصہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ منافق کی علامت بتائی گئی۔ جب بات چیت کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت بتائی گئی۔ اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو اول فول بکنے لگے، گالے گلوچ پر آ جائے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ آج ہم غور کریں کون سی چیز اس میں سے نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کو نکالنے کی ہے تاکہ اسلام کی صحیح تعلیمات اور صحیح اسلام دوسروں کے سامنے آئے اور پہنچے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ جس مذہب کے اوپر اس مذہب کی تعلیم پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ امت، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی امت نہیں آئے گی۔ یہ دین آخری دین ہے،
اس دین کے بعد دنیا میں کوئی دین نہیں آئے گا، اور یہ قرآن یہ اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی کوئی شکل متعین نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہیں اپنی کتاب کی، اپنے دین کی، دین کے ماننے والوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہر زمانے میں حفاظ کی جماعت کو کھڑی کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر حفاظ کرام موجود ہیں، اور سینہ بسینہ وہ قرآن منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے حفاظت کا یہ ذریعہ اختیار کیا جو حفاظ کرام کے لیے ایک سعادت کی چیز ہے۔ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو یہ دین بھی محفوظ رہے گا، اس کے محافظ بھی اللہ ہیں۔ جب دین محفوظ رہے گا تو دین پر عمل کرنے والی یہ امت بھی محفوظ رہے گی، اس کے محافظ بھی اللہ ہیں۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ کیا یہ کوشش پہلے نہیں ہوئی ہے؟ پہلے بھی کوشش ہوئی ہے، خوب کوششیں ہوئی ہیں، منصوبہ بندی ہوئی ہیں، پروگرام بنائے گئے ہیں اس امت کو دنیا سے اس کا وجود ختم کرنے کے لیے، لیکن جس امت کی بقا کو اللہ نے طے فرما دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس امت کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ امت برقرار رہے گی، لیکن ہمارا اپنا کمال یہ ہے ہم بحث امت کے، ہم دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں۔ بہرحال میں نے خطبے کے اندر جو روایت پڑھی تھی اس کا مفہوم عرض کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ سال کے دنوں کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ اس دن کے اندر اللہ کو اپنی عبادت اتنی محبوب ہو جتنی محبوب ان 10 دنوں کے اندر ہے، ایام عشرہ یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اندر۔ اب عبادت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، وہ فرض ہو، وہ واجب ہو، وہ سنت ہو، نفل ہو، پھر یہ کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، مخلوق سے ہو، کوئی بھی عمل خیر وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت ان دنوں کے اندر انتہائی محبوب ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے رمضان کا دن بھی بڑھ سکتا ہے، اس کی راتیں بڑھ سکتی ہیں، لیکن محبوبیت کے اعتبار سے یہ وہ 10 دن ہیں کہ جتنا اللہ کو ان دنوں کے اندر عمل محبوب ہے اور دنوں کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر دن میں جو روزہ رہتے ہیں کہ فضیلت و ثواب ہے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 تاریخ کا روزہ اس سے اگلے سال کی اور گزشتہ سال کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، اس لیے ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جہاں یہ عبادت ہے وہیں یہ بھی عبادت ہے کہ ہم کسی کے تکلیف کا باعث نہ بنیں، ہمیں بھی قربانی کرنی ہے۔ ہم اس قربانی کے عمل کے اندر وہ چیزیں جو دوسرے کے واسطے تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں اس سے احتراز کریں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صفائی کا خوب اہتمام کریں۔ ہاں، خلاصہ یہ کہ ہماری کسی بھی حرکت سے، ہمارے کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ موقع ہے تو عرض کرتا چلوں، اس وقت آسام کے اندر اور بہار کے اندر زبردست سیلاب آیا ہوا ہے، بڑی تباہی مچائی ہے۔ گزشتہ سال جو کیرلا کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا، امسال آسام میں اور بہار میں آیا ہے، اور قریب ہر سال ہی آتا ہے، لیکن اس سال میں اس کی جو ہولناکی ہے، اس کی تباہی بہت زیادہ ہے۔ 2.5 درجن قریب گاؤں زیر آب آ چکے ہیں، گاؤں زیر آب آ چکے ہیں۔ کتنے گاؤں ہیں جن کا رابطہ کٹا ہوا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں کے لوگوں کو نہ کھانا میسر ہے، نہ پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انسانی ہمدردی کے ناطے، اور ہمارا اخلاقی اور ایمانی فریضہ بنتا ہے، ہم ان کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، شریک ہوں، اور جو کچھ تعاون ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کا تعاون کریں۔ جمعیت الماہین جو الحمدللہ ان مواقع سے پوری مستعدی کے ساتھ کام کرتی ہے، اس نے اپنے مقامی یونٹوں کو اس کے ساتھ لگا دیا ہے، ان کی خدمت میں، ان کی خبرگری میں لگا دیا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے
کہ ہم اس کا مالی تعاون کریں، ہم اس کا مالی تعاون کریں۔ لہٰذا اس میں نفلی صدقات کے علاوہ ہم 7 صدقات کی رقم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور ابھی عشرہ ذی الحجہ گیا نہیں ہے، یہ اس کا آخری دن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت انتہائی محبوب ہے تو اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لہٰذا جمعیت خدام جن کی ذمہ طے کیا گیا ہے، وہ لوگوں کے پاس جا کر کے ان کی خوشامد کر کے، ان کو ترغیب دے کر کے، اور ان سے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو پریشان حال ہیں، ہم چندے کی شکل میں جو آپ ان کو پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ خدام نہ پہنچ سکیں، اس لیے ایسے وہ تمام لوگ جن کے پاس جمعیت خدام نہ پہنچ سکیں، وہ اتنی تکلیف کریں۔ جو ذمہ داران ہیں، اشفاق نگر میں حاجی فضیل صاحب ٹوڈے والے، انصار نگر میں مولانا شکیل صاحب، اسی طریقے سے بازار سدانند میں حافظ ابو حمزہ صاحب، مالتی باغ میں حاجی جاوید صاحب NSP، اور مدن پورہ میں مفتی محمد ابو صالح صاحب، ان حضرات سے رابطہ کر کے آپ اپنا تعاون آپ پیش فرمائیں۔